آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ چین اور تائیوان کی تقسیم کا اصل معاملہ کیا ہے۔ آیا یہ خالی دھمکی ہے یا مداخلت کا حقیقی خطرہ؟ تاہم گزشتہ چند سالوں سے تائیوان کے ارد گرد چین کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تقسیم کے اس قضیے کی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ چین تائیوان کو اپنے ملک کا ایک علیحدہ ہو جانے والا صوبہ کہتا ہے جو بالآخر دوبارہ ملک کا حصہ بن جائے گا، لیکن تائیوان کے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آزادی کے کسی سرکاری اعلان نہ کرنے کے باوجود وہ ایک علیحدہ قوم ہے۔ کشیدگی کی تاریخ۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی تاریخ کو دیکھا جائے تو تائیوان کے جزیرے میں سب سے پہلے آباد ہونے والے آسٹرونیزن قبائل کے لوگ تھے جو جدید زمانے کے چین سے آئے تھے۔ چین کے سرکاری ریکارڈ میں اس جزیرے کا ذکر سن 239 میں آتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب چین نے خطے کے مطالعہ کے لیے ایک تحقیقی ٹیم سمندر میں روانہ کی تھی۔ یہ وہی تاریخی ریکارڈ ہے جس کی بنیاد پر چین تائیوان پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بعد میں ولندیزیوں کی نو آبادی زمانے کے کچھ عرصے کے بعد یعنی 1624 سے 1661 تک تائیوان جزیرہ 1683 سے لے کر 1895 تک چین کے چنگ خاندان کے زیر انتظام رہا۔ 17ویں صدی سے تائیوان کے جزیرے میں نقل مکانی کر کے آباد ہونے والوں کی بڑی تعداد چین سے آنا شروع ہو گئی تھی، جو اکثر اپنے ملک کی دشوار زندگی یا مشکلات سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ ان میں زیادہ تر ہوکلو نسل کے چینی تھے جو فوکین صوبے سے تعلق رکھتے تھے یا کچھ کا گوانگ ڈونگ سے تعلق تھا۔ ان دونوں زمانوں میں تائیوان آ کر آباد ہونے والے لوگ اب جزیرے کے سب سے بڑے نسلی گروہ ہیں۔ سن 1895 میں جاپان نے پہلی چین جاپان جنگ میں فتح حاصل کی تھی اور تائیوان کا کنٹرول چنگ خاندان کی ملکیت کے ہاتھوں سے نکل کر جاپان کے قبضے میں چلا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈالے اور اس نے چین کے مقبوضہ علاقوں کو خالی کر دیا۔ جمہوریہ چین جو کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران اتحادی افواج کا ایک حصہ تھا، نے اپنے اتحادیوں یعنی امریکہ اور برطانیہ کی رضامندی سے تائیوان پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن اگلے چند برسوں میں چین میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اس وقت کے رہنما چیانگ کائی شک کی فوجوں کو ماؤ زے تونگ کی کمیونسٹ فوجوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 1949 میں جنرل چیانگ اور اس کی KMT یعنی کو منتانگ حکومت کی باقیات چین کی سرزمین پر شکست کھانے کے بعد جزیرہ تائیوان فرار ہو گئیں۔ اس گروپ کو جسے مین لینڈ چینی یعنی چین کی اصل سرزمین سے تعلق رکھنے والے کہا جاتا ہے اور جن کی تعداد 15 لاکھ افراد بنتی ہے، یہ تائیوان کی سیاست پر کئی سالوں تک غالب رہے، حالانکہ یہ تائیوان کی آبادی کا صرف 14% حصہ بنتے ہیں۔ آمرانہ حکمرانی ورثے میں ملنے کے بعد مقامی لوگوں کی طرف سے آمرانہ حکمرانی سے ناراضگی اور بڑھتی ہوئی جمہوری تحریک کے دباؤ کا سامنا کرنے کے بعد چیانگ کائی شک کے بیٹے چیانگ چنگ کو نے تائیوان کو ایک جمہوری ملک بنانے کے عمل کی اجازت دینا شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں اس جزیرے کا پہلا نان KMT صدر یعنی غیر کومنتانگ صدر چین شوئی بیان کے انتخاب سن 2000 میں ہوا۔ حالیہ کشیدگی کی صورتحال کیا ہے؟ سن 1980 کی دہائی میں چین اور تائیوان کے درمیان تعلقات میں بہتری آنے لگی تھی۔ چین نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا جو ایک ملک دو نظام کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے تحت اگر تائیوان نے چینی اتحاد کو قبول کر لیا تو اسے اہم خود مختاری دے دی جائے گی۔ یہ نظام ہانگ کانگ میں قائم کیا گیا تھا اور یہ مقصد یہ تھا کہ تائیوان کے لوگوں کو چین کی اصل سرزمین کے ساتھ الحاق کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے اسے یعنی ہانگ کانگ کے ماڈل کو ایک مثال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ تائیوان نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اس نے چین میں آنے اور سرمایہ کاری کرنے سے متعلق قوانین میں نرمی کی۔ سن 1991 میں اس نے اصل سرزمین پر عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ فریقین کے غیر سرکاری نمائندوں کے درمیان بھی محدود بات چیت ہوئی تھی، حالانکہ بیجنگ کا اصرار تھا کہ تائیوان کی جمہوریہ چین ROC کہلانے والی حکومت غیر قانونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے بات چیت نہیں ہو سکتی، اور سن 2000 میں جب تائیوان نے چین شوئی بیان کو صدر منتخب کیا تھا تو بیجنگ کی حکومت پریشان ہو گئی تھی۔ مسٹر چین نے کھل کر آزادی کی بات کی تھی۔ مسٹر چین کے 2004 میں دوبارہ منتخب ہونے کے ایک سال بعد چین نے علیحدگی پسندی کے نام سے ایک قانون پاس کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر چین سے علیحدگی کی کوشش کی جائے گی تو چین اس صورت میں تائیوان کے خلاف غیر پرامن ذرائع استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھے گا۔ مسٹر چین کے بعد ما یانگ جیو نے کامیابی حاصل کی، جنہوں نے 2008 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد معاشی معاہدوں کے ذریعے
چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ 8 سال بعد سن 2016 میں تائیوان کے موجودہ صدر سوئی اینگ وین منتخب ہوئی تھی۔ وہ ڈی پی پی یعنی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کی سربراہ ہیں، جو چین سے باضابطہ آزادی حاصل کرنے کے خیال کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے سن 2016 میں امریکی انتخابات میں کامیابی کے بعد محترمہ سوئی نے ان سے فون پر بات کی تھی، جو کہ سن 1979 کے بعد امریکی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی تھی، جب تائیوان کے ساتھ امریکہ کے باضابطہ تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ باضابطہ تعلقات کی غیر موجودگی کے باوجود امریکہ اور تائیوان کے درمیان دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی کا معاہدہ موجود ہے، اور صدر جو بائیڈن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین کے کسی بھی حملے سے شدید تشویش پیدا ہوگی۔ سن 2018 کے پورے سال کے دوران چین نے بین الاقوامی کمپنیوں پر دباؤ بڑھایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر تائیوان کو چین کا حصہ بنائیں، اور دھمکی دی کہ اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو انہیں چین میں کاروبار کرنے سے بلاک کر دیا جائے گا۔ محترمہ سوئی نے سن 2020 میں دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ اس وقت تک ہانگ کانگ کئی مہینوں سے بد امنی دیکھتا آ رہا تھا۔ مظاہرین چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ اس سال کے آخر میں چین نے ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کا آغاز کیا تھا، جسے خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے طور پر دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی امریکہ نے تائیوان سے رابطے بڑھانے کی پالیسی پر زور دینا شروع کر دیا، اور تائیوان کا دارالحکومت کو اپنی حمایت کا مسلسل یقین دلانا شروع کر دیا۔ گزشتہ ستمبر میں واشنگٹن نے دہائیوں بعد محکمہ خارجہ کے اعلیٰ سطح کے اہلکار کو تائیوان کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بیجنگ نے اس دورے پر شدید تنقید کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ چین اور امریکہ تعلقات کو شدید نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے تائیوان کی آزادی کا مطالبہ کرنے والے عناصر کو کوئی غلط اشارہ نہ بھیجیں۔ متنازع دورے کے دوران چین نے اپنے اور جزیرہ تائیوان کے درمیان آبی گزرگاہ میں فوجی مشقیں کیں۔ اس سال صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ اس کی دوستی کی ٹھوس پالیسی ہے۔ مسٹر جو بائیڈن کی صدارت کے پہلے چند دنوں میں تائیوان سے چینی جنگی طیاروں کی بڑی مداخلت کی اطلاعات آئی تھی۔ اس کے بعد 12 اپریل کو تائیوان کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ایک سال کے دوران اس کے فضائی دفاعی زون میں چین کے لڑاکا طیاروں نے سب سے زیادہ مرتبہ پروازیں کی۔ اس کے جواب میں پینٹاگون کے بحر ہند اور بحر الکاہل کی کمان کے سربراہ امریکی ایڈمرل جان ایکولینو نے خبردار کیا کہ تائیوان پر چین کا حملہ ہمارے خیال سے کہیں زیادہ ممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تائیوان کو کتنے ممالک آزاد ملک تسلیم کرتے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف اور ابہام ہے کہ تائیوان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ چین نے تائیوان کو اپنا ایک منقطع ہو جانے والا صوبہ قرار دیا ہے، اور اگر ضرورت ہوئی تو طاقت کے ذریعے اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کا عہد کیا ہے، لیکن تائیوان کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ اس کی حیثیت ایک صوبے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کی اس دلیل کے مطابق یہ ایک خود مختار ریاست ہے۔ تائیوان کا اپنا ایک آئین ہے، جمہوری طور پر منتخب رہنما، اور اس کی اپنی مسلح افواج کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ سن 1949 میں چین کے جنرل کائی شک کی جمہوریہ چین ROC کی حکومت، جو اصل چینی سرزمین سے تائیوان منتقل ہو گئی تھی، نے پہلے تو پورے چین کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس وقت چین کی اصل سرزمین پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تائیوان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین کی نشست پر قابض رہا تھا، اور متعدد مغربی ممالک تائیوان کی حکومت کو ہی پورے چین کی اصل حکومت کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ لیکن سن 1971 میں چین اور امریکہ کے براہ راست تعلقات کی بحالی کے بعد اقوام متحدہ نے بیجنگ کی انتظامیہ کو چین کی اصل نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیا۔ اس سے خطے کی سفارتی صورتحال تبدیل ہو گئی، اور جمہوریہ چین یعنی ROC کی حکومت کی اپنی شناخت وہ نہ رہی جو اس سے پہلے تھی۔ اس کے بعد سے جمہوریہ چین یعنی ROC یعنی تائیوان کی حکومت کو سفارتی طور پر تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد صرف 15 رہ گئی۔ ان دو حالات کے درمیان جو بھی سفارتی تبدیلیاں آئیں، اس کی وجہ سے کئی ممالک کو تائیوان کی غیر واضح سفارتی حیثیت زیادہ مناسب دکھائی دیتی ہے، اور وہ اسے خوشی سے قبول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تائیوان ایک آزاد ریاست کی عملی طور پر ساری خصوصیات رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی قانونی حیثیت غیر واضح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تائیوان کے اندر آزادی کتنا بڑا سیاسی مسئلہ ہے۔ اگرچہ اس دوران سیاسی پیش رفت سست رہی ہے، لیکن دونوں خطوں کے درمیان لوگوں اور معیشتوں کے درمیان رابطوں میں اضافہ بہت تیزی سے ہوا ہے۔ تائیوان کی کمپنیوں نے چین میں لگ بھگ 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، اور اب 10 لاکھ کے قریب تائیوانی باشندے چین کی اصل سرزمین پر سکونت اختیار کر چکے ہیں۔
بہت ساری تائیوانی فیکٹریاں بھی چین میں کام کر رہی ہیں۔ تائیوان کے کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ اب ان کی معیشت کا دار و مدار چین پر بڑھ چکا ہے۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ کاروباری تعلقات چین کی کسی فوجی کارروائی کے امکانات کو کم کرتا ہے، کیونکہ اس جنگ سے چین کی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ سن 2014 میں ایک متنازع تجارتی معاہدے نے سن فلاور موومنٹ کو جنم دیا تھا، جس کے دوران طلباء اور انسانی حقوق کے کارکنان نے تائیوان کی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا، جس میں انہوں نے تائیوان پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ سرکاری طور پر حکمران ڈی پی پی اب بھی تائیوان کے لیے حتمی طور پر باضابطہ آزادی کی حامی ہے، جبکہ کے ایم ٹی حتمی طور پر دوبارہ اتحاد و الحاق کی حامی ہے۔ رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ تائیوان میں عوام کی اس وقت ایک چھوٹی سی اقلیت کسی ایک راستے کے انتخاب کی حمایت کرتی ہے، جبکہ زیادہ تر موجودہ یعنی درمیانی راستہ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ پھر بھی بیشتر آبادی کا ماننا ہے کہ وہ چینی کے بجائے خود کو تائیوانی سمجھتے ہیں۔ سن 2016 جنوری کے انتخابات میں ڈی پی پی کے لیے حمایت میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ شاید کے ایم ٹی کا معاشی امور سے نمٹنے پر اس کی صلاحیت پر عوام کا عمومی عدم اطمینان تھا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدر ما کی انتظامیہ بھی تائیوان کا بیجنگ پر انحصار بڑھا رہی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔